اگر یورپین سائپرس اسٹڈی ویزا کے بینیفٹس کی بات کریں تو اس کو ہم ون بائی ون جو ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ آپ نے جب ایڈمیشن لینا ہے تو ایڈمیشن کے لیے آپ کے صرف 50% نمبر بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس صرف کلوزنگ بیلنس ہے تو پھر بھی آپ اپنا ویزا سبمیشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایمبیسی جاتے ہیں۔ ایمبیسی کے لیے کوئی انٹرویو ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایمبیسی کا انٹرویو پاس کرنا ہے تو آپ کو ویزا ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں ویزا ریشو کی تو تقریباً 99.99 بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100% اس کی ویزا ریشو سمجھ لیں کہ اس ٹائم پہ چل رہی ہے۔ اگر بات کریں اس کے پروسیس کی تو پروسیس بھی اس کا بہت زیادہ شارٹ ہے، تقریباً 4 سے 5 ماہ یا 3 سے 4 ماہ ہارڈلی اس کا ٹوٹل جو ہے وہ پروسیس ٹائم ہے۔ ایپلیکیشن سے لے کے ویزا تک آپ ٹریول کر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ کا ٹائم کم کنزیوم ہوتا ہے، مطلب سالوں آپ کو پروسیس پہ ضائع نہیں کرنے پڑتے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کرنسی کی تو کرنسی یورو چلتی ہے، آپ کی ارننگ بھی یورو میں ہے، سپینڈنگ بھی یورو میں ہے۔ اگر بات کریں پروگرام کی اور فیس سٹرکچر کی یا بجٹ کی تو بجٹ فرینڈلی کنٹری ہے۔ ٹوٹل اگر آپ کے پاس 20 سے 22 لاکھ کا بجٹ ہے یا 22 سے 23 لاکھ کا بجٹ ہے تو بھی آپ کا جو ہے وہ پروسیس ایزیلی ہو سکتا ہے، آپ سائپرس ایزیلی جا سکتے ہیں۔ سائپرس میں اگر ارننگ کی بات کریں تو جو کم سے کم بھی ارننگ ہے، جب آپ پنک سلپ آپ کو مل جاتی ہے، پنک سلپ کے بعد جب آپ اپنا کام ڈھونڈ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کم از کم بھی 1200 یورو تک آپ کو کم از کم، اگر کوئی سکلڈ ہے تو اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، اگر جو انسکلڈ بندہ ہے وہ کم از کم 1200 یورو تک کی جاب کر سکتا ہے، جو کہ پاکستانی 3 ساڑھے 3 پونے 4 لاکھ روپے بنتا ہے اور یہ کہ ہینڈسم اماؤنٹ۔ اگر سیکنڈ ایئر فی کی بات کریں تو فرسٹ ایئر فی کی نسبت سیکنڈ ایئر کی جو فی ہے وہ 50% آف ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کی فرسٹ ایئر کی فی 5000 یورو ہے تو سیکنڈ ایئر کی فی 2200 2500 3000۔ ایسے کالجز بھی موجود ہیں جو 2200 2500 اور 3000 سیکنڈ ایئر، فورتھ ایئر اور تھرڈ ایئر اپ ٹو سوان ایسے ہی فیس آپ سے چارج کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر آئلس یا پی ٹی انگلش ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ کا 4 آئلس ہے یا 4.5 ہے یا 4 ہے فار ایگزامپل آپ کا آئلس، تو پھر بھی آپ کا پروسیس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا 5.5 ہے یا اس سے ابو ہے تو پھر بھی آپ کا پروسیس ایزیلی ہو سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ جسٹ 4 بینڈ آئلس میں لے لیتے ہیں یا 43 پی ٹی میں لے لیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 8 کلاس کا بچہ بھی ہے جو انگلش اوپر سے دیکھ کے پڑھ نہیں اور تھوڑی بہت سمجھ نہیں جانتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی لینا مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے ایک پراپر کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے سائپرس کے آئلس پی ٹی کے لیے، جو اس کے ریکوائرڈ بینڈ ہے 100% آپ کے آئلس اور پی ٹی کا رزلٹ آتا ہے اور آپ کے لاکھوں روپے انگلش ٹیسٹ پہ ضائع نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے کہ آئلس اور پی ٹی کی ریکوائرمنٹ بھی بہت کم ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں سیٹلمنٹ کی تو ڈیفینیٹلی سائپرس میں جا کے پڑھنے کے دوران اگر آپ بیچلرز میں جاتے ہیں سائپرس میں تو کم از کم آپ کو 7 سال کوئی بھی سائپرس سے نہیں نکال سکتا۔ آپ نے 4 سال کا بیچلرز کیا، اس کے بعد 2 سال کا ماسٹر کریں، 6 سال یہ ہو گئے۔ اس کے بعد اگر آپ 2-3 سال کا ورک پرمٹ حاصل کر لیتے ہیں تو 8-9 سال آپ اگر لیگلی رہتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ پی آر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں رہتے آپ آگے شنجن موو کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بیچلرز یا ماسٹرز آپ کر کے آگے اگین ماسٹرز میں پھر شنجن میں جا سکتے ہیں اور بڑا آسان ہے جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں، تو یہ وجہ ہے بیسیکلی ہم جو ہے وہ بار بار آپ کو اس چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بجٹ کم ہے، کم پیسوں میں جانا چاہتے ہو، انٹرویو کی ہیزیٹیشن ہے، ایمبیسی کے بار بار ریفیوزل لے چکے ہو یا نہیں لینا چاہتے، تو یہ سارے سینیریوز آپ پہ فٹ ہوتے ہیں اور سائپرس بیسٹ آپشن ہے۔